عزیزان محترم، ماشاءاللہ مشاعرے کی فضا کافی مقدس، متبرک اور نورانی ہو گئی ہے۔ اب آئیے ہم شاعری کا وہ صندل مہکاتے ہیں جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ چشتی نے جس زمیں پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان جنت نشان کی آزادی کے 75ویں جشن کے اس پرمسرت موقع پر دیار محبت شہر نگاراں حیدرآباد دکن کی سرزمین پر دارالسلام کے پرشکوہ میدان میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کل ہند مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس میں ملک کے کونے کونے سے عالمگیر شہرت کے حامل انقلابی لب و لہجے کے شاعروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں پچھلے 2 ہفتوں سے حیدرآباد میں جشن آزادی تقاریب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 30 جولائی کو سالار ملت آڈیٹوریم میں کل ہند سیمینار منعقد ہوا تھا، جس میں ملک بھر کے دانشوروں نے اپنے بیش قیمت مقالے پیش کیے تھے، اور کل سالار ملت گراؤنڈ ٹولی چوکی حیدرآباد میں جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا۔ آج کا یہ تاریخ ساز مشاعرہ ان تقاریب کا بام عروج ہے۔ میں تمام مہمان شورائے کرام، تمام میزبان شورائے کرام اور تمام معزز حاضرین مشاعرہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ایک موضوعاتی مشاعرہ ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جد و جہد آزادی میں مسلمانوں نے ہراول دستے کا رول ادا کیا تھا۔ جب مسلمان مجاہدین آزادی کی بات ہوتی ہے تو تصور میں کئی نورانی چہرے ابھر آتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ، شیر میسور ٹیپو سلطان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شہنشاہ ظفر، علامہ فضل حق خیرآبادی سے لے کر شہید اشفاق اللہ خان تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں نام ذہن میں جھلملانے لگتے ہیں، اور جب بات مسلمان رہنماؤں کی آتی ہے تب بھی کئی نورانی چہرے تصور میں ابھر آتے ہیں۔ خاص طور سے مولانا آزاد کی یاد آ جاتی ہے، جن کی ذہانت، فطانت، فصاحت، بلاغت اپنی مثال آپ تھی۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر مولانا آزاد آج کی متعصب لیڈرشپ اور چرب زبان میڈیا کے روبرو ہوتے تو خدا جانے ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج سیاسی نقار خانے میں جہاں بہت سے طوطی بولتے ہیں، وہاں ایک گرجنے والا شیر مظلوموں کی آواز بن کر دہاڑتا ہے۔ اس شخصیت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ آپ تالیاں بجا سکتے ہیں، کنجوسی مت کیجیے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، مولانا آزاد اپنے دور میں صحیح تھے، سالار ملت اپنے دور میں صحیح تھے، اور ہمارے دور میں جو صحیح ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی سنگ میل بن کر، کبھی شمع راہ بن کر نئے راستے دکھائے، نئی منزلیں سجھائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ محبان قوم کا قافلہ ہے، یہ نقیب ملت کا قافلہ ہے، یہ حبیب ملت کا قافلہ ہے، یہ سالار ملت کا قافلہ ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا،
وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ چلیے، فضا تیار ہو گئی ہے، شاعری کا سندل مہک گیا ہے۔ اب میں مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے چاہتا ہوں کہ ہمارے میزبان شاعروں کے قافلے سے ایک ایسے شاعر کو آواز دی جائے جو اپنے میٹھے میٹھے لہجے کی وجہ سے، اپنی خوبصورت شاعری کی وجہ سے، اپنے شیریں ترنم کی وجہ سے آپ کے دلوں میں اپنا مکان رکھتا ہے، آپ کے دلوں میں گھر بنائے ہوئے ہے۔ میری مراد ڈاکٹر طیب پاشا قادری سے ہے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آئیں اور اس جشن آزادی کے مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری۔ تھوڑا سا اوپر کر دیجیے۔ السلام علیکم معزز سامعین اور شعراء کرام، سب سے پہلے میں تمام کو ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کی تکمیل پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد۔ ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے۔ واہ۔ ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے۔ ہم نے ہی صلیبوں پہ چڑھایا ہے سروں کو، ہم نے ہی صلیبوں پہ چڑھایا ہے سروں کو، ہم نے ہی صلیبوں پہ چڑھایا ہے سروں کو، اطراف ہمارے ہی ہر ایک دار و رسن ہے، اطراف ہمارے ہی ہر ایک دار و رسن ہے، یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے۔ ایک مطلب دو شعر سماعت فرمائے گا۔ کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے، کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے، زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے، زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے، کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا ہم نے، کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا ہم نے، چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے، واہ۔ چھاؤں اوروں کو ملی واہ 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 واہ۔ پیڑ لگایا ہم نے، کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا، چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے، اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے، خون خستوں میں کئی بار بہایا ہم نے، کیا کہنے، خون خستوں میں کئی بار بہایا ہم نے، اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے، خون خستوں میں کئی بار بہایا ہم نے۔ ایک مطلب دو شعر، کیونکہ حضرات ہم ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن حالات کچھ اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ شعراء کی ذمہ داری ہے کہ ان پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چند شعر پیش کر کے میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں، سماعت۔ ارشاد۔ محترم احمد پاشا قادری صاحب موجود ہیں، سماعت کریں۔ ظالموں سے کہہ دینا انقلاب آئے گا، ظالموں سے کہہ دینا انقلاب آئے گا، ہوگا ان کا سر نیچا، انقلاب آئے گا، ہوگا
ان کا سر نیچا، انقلاب آئے گا. شعر اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. ہم کو بے وطن کرنے سازشیں جو کرتا ہے، ہم کو بے وطن کرنے، ہم کو بے وطن کرنے سازشیں جو کرتا ہے، در بدر وہ خود ہوگا، انقلاب آئے گا. در بدر وہ خود ہوگا، انقلاب آئے گا. صرف ایک فرقے سے دشمنی ہے کیوں تجھ کو، صرف ایک فرقے سے، صرف ایک فرقے سے دشمنی ہے کیوں تجھ کو. کفر تیرا ٹوٹے گا، انقلاب آئے گا. کفر تیرا ٹوٹے گا. اور یہ شعر بطور خاص میں سماعت کریں. تیری گرد پا ایک دن تیرے سر پہ آئے گی، تیری گرد پا ایک دن، تیری گرد پا ایک دن تیرے سر پہ آئے گی. یہ یقین کھیل یہ ہے 2 دن کا، انقلاب آئے گا. کھیل ہے یہ 2 دن کا، انقلاب آئے گا. ظالموں سے کہہ دینا. ایک نظم کے چند بند میں پیش کرے کہ اپنی جگہ لوں. ارشاد سماعت فرمائیں. کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا. نام ہوا بدنام ہمارے دیش کا، نام ہوا بدنام ہمارے دیش کا. کون اب گھنشیام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا. سر سے اونچی ہو گئی ہے اب مہنگائی، کیسے بجائیں ہم خوشیوں کی شہنائی. سر سے اونچی ہو گئی ہے اب مہنگائی، کیسے بجائیں ہم خوشیوں کی شہنائی. روز لگا ہے دام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا. اور یہ بطور بند سماعت فرمائے گا خاص سلیم بھائی. جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا. جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا. جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا. راون بھی ہے رام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا. جانے کتنے پھر پڑھ دیجئے یہ بند. جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا. جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا. راون بھی ہے رام ہمارے دیش
انجام ہمارے دیش کا. جتنے اونچے عہدوں پر مامور ہیں دانستہ وہ عقل سے سب مجبور ہیں. جتنے اونچے عہدوں پر مامور ہیں دانستہ وہ عقل سے سب مجبور ہیں. الٹا ہے ہر کام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا. اور مقت سے پہلے آخری بند سماعت فرمائے گا. سب کو پڑی ہے اپنی جے جے کار کی کون کرے گا خدمت اب سنسار کی. سب کو پڑی ہے اپنی جے جے کار کی کون کرے گا خدمت اب سنسار کی. سب کو پڑی ہے اپنی جے جے کار کی کون کرے گا خدمت اب سنسار کی. ہونے لگا نیلام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا. اور مقطع کا بند سماعت کریں. ارشاد. ہے جو مسلمانوں کی شریعت اسلامی طیب اس میں دخل سے ہوگی ناکامی. ہے جو مسلمانوں کی شریعت اسلامی طیب اس میں دخل سے ہوگی ناکامی. ہے یہ غلط اقدام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا کیا ہوگا انجام ہمارے. واہ ماشاءاللہ. آپ کی تالیاں بتا رہی ہیں آپ کی پسندیدگی بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری نے کس کامیابی کے ساتھ اپنا کلام پیش کیا.